ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جنگ کے خاتمے کے لیے 3 شرائط پیش کر دیں۔ ایران نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آبنائے ہرمز سے ایک بوند تیل بھی باہر نہیں جائے گا۔ دنیا $200 فی بیرل کی توقع رکھے۔ خطے میں جنگ کے دوران ایک اور اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جنگ کے خاتمے کے لیے 3 شرائط پیش کر دیں۔ کہا کہ تہران کے جائز حقوق تسلیم کیے جائیں، ایران کو ہونے والے نقصانات کا معاوضہ ادا کیا جائے اور مستقبل میں کسی بھی جارحیت کے خلاف مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں۔ دوسری جانب ایرانی جنرل فدوی نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی روز سے کوشش میں ہیں کہ جنگ بندی کا اعلان ہو۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے جاری انٹرویو میں جنرل فدوی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کل سے ٹرمپ ذاتی طور پر جنگ بندی کا اعلان کرنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ اگر دشمن جنگ جیت رہا ہوتا تو وہ پوری دنیا سے ثالثی کے لیے نہیں کہتا کہ جنگ بندی کا اعلان کیا جائے۔ علی فدوی نے مزید کہا کہ امریکہ کو آنے والے دنوں میں نئے سرپرائزز کی توقع رکھنی چاہیے۔ ایرانی مشترکہ فوجی کمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقار کا کہنا ہے کہ ایران اب جوابی حملوں کی پالیسی ختم کر کے امریکہ اور اسرائیل کو سزا دینے کے لیے مسلسل حملوں کی پالیسی اختیار کرنے جا رہا ہے۔ ابراہیم ذوالفقار نے کہا کہ تیل کی قیمتوں کو مصنوعی طریقوں سے کم نہیں کیا جا سکے گا۔ آبنائے ہرمز سے ایک بوند تیل باہر نہیں جائے گا۔ $200 فی بیرل کی توقع رکھی جائے۔ اسرائیل امریکہ اور اتحادیوں کے جہازوں کو ہدف بنائیں گے۔ Are doing well, and I need the people of Iran to receive and get all the different types of support and services by the different agencies in the country. This is quite important, and these services must be offered to the people in order to continue the path of resistance and the path that will lead us to defeat the enemy. Regarding the fighters, I'd like to thank the brave fighters who are doing great job at a time where our country is under pressure and under attacks. Our great forces have severely attacked the enemies and have prevented the enemies from dominating our country or from dividing our country. The Iranian people want you to continue your defense of the country, and to do this in order for the enemies to regret what have they done and what they have done. And when it comes to the Strait of Hormuz and other fronts, the enemies have no experience that is enough to affect us. We will continue our efforts and we will keep these places as they are, and we will enforce the good people in the internal resistance, and we know that they are doing good job. اہم خبر ہے، پاک فوج کی افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افغان سرحد پر ٹول سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کی مؤثر کارروائی سے افغان طالبان پوسٹ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف پاک فوج کی جانب سے طاقتور اور فیصلہ کن جواب دیا جا رہا ہے۔ اہم خبر ہے، پاک فوج کی افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افغان سرحد پر ٹول سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کی مؤثر کارروائی سے افغان طالبان پوسٹ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف پاک فوج کی جانب سے طاقتور اور فیصلہ کن جواب دیا جا رہا ہے۔ اہم خبر ہے، پاک فوج کی افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افغان سرحد پر ٹول سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کی مؤثر کارروائی سے افغان طالبان پوسٹ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف پاک فوج کی جانب سے طاقتور اور فیصلہ کن جواب دیا جا رہا ہے۔ اہم خبر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی کے طبی معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دے دیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی کے طبی معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دے دیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے طاہر نصیر سے۔ طاہر، کیا تفصیلات سامنے آ سکیں؟
طاہر نصیر سے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کے حوالے سے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ فیصلہ سنا دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیا ہے اور جیل رولز کے مطابق فیملی کو بھی جو ہے بانی پٹی سے ملاقات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. لارجر بینچ کے مطابق وکلا کی فیملی سے ملاقات کی جائے اور عدالت نے اپنے حکم نامے میں یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر ندیم قریشی فیملی کے ساتھ رابطے میں رہے. تاہم اس حوالے سے درخواست دائر کی تھی, آج کچھ دیر قبل اس کے اوپر دلائل دیے گئے تھے اور فیصلہ محفوظ کیا تھا. اب عدالت کی جانب سے جو ہے وہ میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دے دیا گیا ہے اور درخواست نپٹا دی گئی ہے. جی بہت شکریہ طاہر نصیر ان تفصیلات کے لیے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جنگ کے خاتمے کے لیے 3 شرائط پیش کر دیں. ایران نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آبنائے ہرمز سے 1 بوند تیل بھی باہر نہیں جائے گا. دنیا $200 فی بیرل کی توقع رکھے. خطے میں جنگ کے دوران ایک اور اہم پیش رفت سامنے آ گئی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جنگ کے خاتمے کے لیے 3 شرائط پیش کر دیں. کہا کہ تہران کے جائز حقوق تسلیم کیے جائیں, ایران کو ہونے والے نقصانات کا معاوضہ ادا کیا جائے اور مستقبل میں کسی بھی جارحیت کے خلاف مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں. دوسری جانب ایرانی جنرل فدوی نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی روز سے کوشش میں ہیں کہ جنگ بندی کا اعلان ہو. ایرانی میڈیا کی جانب سے جاری انٹرویو میں جنرل فدوی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کل سے ٹرمپ ذاتی طور پر جنگ بندی کا اعلان کرنے کی درخواست کر رہے ہیں. اگر دشمن جنگ جیت رہا ہوتا تو وہ پوری دنیا سے ثالثی کے لیے نہیں کہتا کہ جنگ بندی کا اعلان کیا جائے. علی فدوی نے مزید کہا کہ امریکہ کو آنے والے دنوں میں نئے سرپرائزز کی توقع رکھنی چاہیے. ایرانی مشترکہ فوجی کمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقار کا کہنا ہے کہ ایران اب جوابی حملوں کی پالیسی ختم کر کے امریکہ اور اسرائیل کو سزا دینے کے لیے مسلسل حملوں کی پالیسی اختیار کرنے جا رہا ہے. ابراہیم ذوالفقار نے کہا کہ تیل کی قیمتوں کو مصنوعی طریقوں سے کم نہیں کیا جا سکے گا. آبنائے ہرمز سے 1 بوند تیل باہر نہیں جائے گا. $200 فی بیرل کی توقع رکھی جائے. اسرائیل امریکہ اور اتحادیوں کے جہازوں کو ہدف بنائیں گے. یورپی یونین نے ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا. 19 افراد اور اداروں کو نشانہ بنایا گیا. یہ پابندیاں یورپی یونین کے سفیروں کی منظوری کے بعد نافذ کی گئیں. یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کایا کلاس نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں اس فیصلے کی تصدیق کی. دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ان پابندیوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین ایران کو امریکہ اور اسرائیل کی غیر قانونی اور ظالمانہ جارحیت کے خلاف مزاحمت کی سزا دینے کی کوشش کر رہی ہے. یورپی یونین ایران پر پابندیاں لگا رہی ہے جبکہ دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل کی ہر طرح سے مدد کی جا رہی ہے. یورپی یونین نے ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا. 19 افراد اور اداروں کو نشانہ بنایا گیا. یہ پابندیاں یورپی یونین کے سفیروں کی منظوری کے بعد نافذ کی گئیں. یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کایا کلاس نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں اس فیصلے کی تصدیق کی. دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ان پابندیوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین ایران کو امریکہ اور اسرائیل کی غیر قانونی اور ظالمانہ جارحیت کے خلاف مزاحمت کی سزا دینے کی کوشش کر رہی ہے. یورپی یونین ایران پر پابندیاں لگا رہی ہے جبکہ دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل کی ہر طرح سے مدد کی جا رہی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ پہلے ہی گھنٹے میں جیتنے کا دعویٰ کر دیا. کینیڈیٹ میں ریلی سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ جیت چکے ہیں لیکن جلد نکلنا نہیں چاہتے. کام مکمل ہونے تک جنگ جاری رکھیں گے. امریکی صدر نے ایران کے خلاف جنگ میں کامیابیاں بھی گنوا دیں کہ ایرانی ایئر فورس اور ریڈارز مکمل طور پر تباہ کر دیے. میزائلوں میں 90 اور ڈرونز میں 85% کمی آ گئی. ایرانی کی دفاعی صنعت کو مکمل طور پر تباہ کر رہے ہیں. You never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour it was over. But we knocked out 58 naval ships. We knocked out their navy, okay? Let's put it that way. But they also knocked out the mine layers. They call them mine layers. They put mines in the water. Lovely job. Isn't that nice? Blow up ships. Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Tough country. Their air force is gone, totally gone. That took the better part of about 3 hours. They no longer have radar. They don't have anti-aircraft equipment. They don't have anything. Their missiles are down 90%. Their drones are down 85%. We're blowing up the factories where they're made left and right. We don't want to leave early, do we, huh? We got to finish the job, right?
ایران نے جارح قوتوں کے خلاف بھرپور قوت کے ساتھ 40ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور حیفا ایرانی میزائلوں کی گھن گرج سے گونج اٹھے۔ عمان کی سلالہ پورٹ پر آئل تنصیبات پر بھی حملہ ہو گیا۔ ایرانی قیادت نے حملے سے خود کو بری الذمہ قرار دیتے ہوئے تحقیقات کا اعلان کر دیا۔ ادھر بحرین میں آئل تنصیبات اور دبئی میں امریکی فوجیوں کا ہوٹل بھی نشانہ بن گیا۔ سعودی عرب اور کویت بھی حملوں کی زد میں رہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیلی اور امریکی حملوں کے جواب میں تابڑ توڑ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جنگ کے 13ویں روز بھی تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور حیفا پر ایرانی میزائلوں کی گھن گرج سے صہیونی قیادت کا جینا حرام ہو گیا۔ عمان کی سلالہ پورٹ پر آئل ریفائنری پر بھی حملہ ہو گیا، جس سے وہاں آئل تنصیبات پر ہولناک آگ بھڑک اٹھی۔ سرکاری ٹی وی کے مطابق پورٹ پر موجود تیل کے ٹینک پر ڈرون گرنے سے آگ لگ گئی۔ حملے میں تیل کے ذخائر کو نقصان پہنچا۔ ادھر ایرانی قیادت نے عمان پر حملے سے خود کو بری الذمہ قرار دیتے ہوئے عمان کی سلامتی کو اپنی خارجہ پالیسی کا لازمی جز قرار دے دیا۔ ایرانی صدر نے عمانی قیادت سے رابطہ کر کے واقعے کی تحقیقات کی یقین دہانی کرا دی۔ ایرانی آرمی کی جانب سے عمان پورٹ پر حملے کو پراسرار و تشویشناک قرار دیا گیا۔ ضمن آنکه حادثه‌ای که در بندر سلاله کشور دوست، همسایه و برادرمان عمان اتفاق افتاده است بسیار مشکوک به نظر می‌رسد. جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی این موضوع است. امنیت و حاکمیت ملی عمان برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ایران کی جانب سے بحرین انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب فیول ٹینک پر حملہ کیا گیا۔ یہاں بھی آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھے گئے۔ ایران کی جوابی کارروائیوں کے دوران سعودی عرب اور کویت میں ایک بار پھر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ ہوا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق پرنس سلطان ایئر بیس پر داغے گئے 3 بیلسٹک میزائل تباہ کر دیے۔ دوسری جانب کویت نے کئی بیلسٹک میزائلوں کو فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ ایرانی ڈرون حملے کے باعث دبئی میں امریکی فوجیوں کی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے ایران سے ہونے والے تازہ ڈرون اور میزائل حملے ناکام بنانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اماراتی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ ایران سے 6 بیلسٹک، 7 کروز میزائل اور 39 ڈرون داغے گئے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق اب تک 268 بیلسٹک، 15 کروز میزائل اور 1514 ڈرونز فضا میں تباہ کیے جا چکے۔ لیگی رہنما نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سمری منظوری کے لیے صدر پاکستان کو بھجوا دی ہے۔ لیگی رہنما نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے سمری منظوری کے لیے صدر پاکستان آصف علی زرداری کو بھجوا دی گئی ہے۔ لیگی رہنما نہال ہاشمی سندھ کے نئے گورنر ہوں گے اور وزیر اعظم نے اس حوالے سے سمری منظوری کے لیے صدر پاکستان کو بھجوا دی ہے۔ مزید جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے طاہر شیرانی سے۔ طاہر، کیا تفصیلات ہیں؟ جی دیکھیں، جو وزیر اعظم آفس کی جانب سے کچھ دیر پہلے اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، اس میں وزیر اعظم نے کی نہال ہاشمی سے ملاقات ہوئی ہے اور نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سمری منظوری کے لیے صدر پاکستان کو بھجوا دی ہے۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد نئے گورنر سندھ کی تعیناتی کا کابینہ ڈویژن نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ آئین کے آرٹیکل 101 کے تحت گورنر کی تعیناتی ہوگی۔ جو متحدہ قومی موومنٹ کے نامزد گورنر ہیں، جو اس وقت کامران ٹیسوری ہے، ان کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اکتوبر 2022 میں کامران ٹیسوری کی بطور گورنر سندھ تعیناتی ہوئی تھی اور تقریباً 3.5 سال کے بعد انہیں عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم کی جو آج نہال ہاشمی سے ملاقات ہوئی ہے، گورنر سندھ کو نئے تعیناتی کے عہدے پر انہیں مبارکباد دی ہے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ سمیت دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے، اور وفاقی حکومت کی جانب سے یہ اہم فیصلہ اس وقت ایسے موقع پر کیا گیا ہے کہ جب پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کے ساتھ الائنس میں ہے، اتحادی جماعت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو متحدہ قومی موومنٹ کے گورنر ہیں کامران ٹیسوری، وہ بھی وفاقی حکومت کی اتحادی جماعت ہیں، اور متحدہ قومی موومنٹ کے پاس جو کئی وفاقی وزارتیں ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں۔ اور ایسے فیصلے کے موقع پر وہ اب متحدہ قومی موومنٹ کا دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کیونکہ وفاقی حکومت کی اتحادی جماعت ہے، سندھ میں ان کی حکومت ہے، پنجاب کا گورنر، خیبر پختونخوا کا گورنر اور بلوچستان کے جو گورنرز ہیں وہ پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ ہے، اور اب پنجاب میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہاں پہ گورنر پیپلز پارٹی کا ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور اب وہاں پہ گورنر مسلم لیگ نون کا نامزد کردہ ہوگا۔
اور یہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ اچھا ہوگا، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو نامزد گورنر تھے ان پر پیپلز پارٹی کی جانب سے بارہا اعتراضات سامنے آتے رہتے تھے، ان کو عہدے سے ہٹانے کے مطالبات بھی سامنے آئے تھے، لیکن بالآخر اب فائنل یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے نامزد کردہ جو نہال ہاشمی ہیں ان کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور اس حوالے سے باضابطہ عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ جو سندھ کے صوبائی وزیر اعلیٰ ہیں وہ چیف ایگزیکٹو وہ ہیں، انتظامی معاملات وہ خود دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس ہوں گے، اور جو گورنر ہے وہ وفاقی حکومت کا ایک عہدہ ہے، وفاقی حکومت کے تحت آتا ہے، تو اس لیے اب وفاقی حکومت اور جو پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے ان کے درمیان توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ بہتر ہوگا، جو حکومتی امور ہیں وہ بہتر انداز میں وہ چلاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھنا یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ آیا وہ وفاقی حکومت کے ساتھ اتحاد میں اپنا کام جاری رکھیں گے جو ان کے پاس مختلف وزارتیں ہیں اور اتحادی حکومت ہے، یا وہ کوئی اس حوالے سے کوئی اور فیصلہ کریں گے۔ وہ آنے والے دنوں میں، آنے والے گھنٹوں میں یہ متحدہ قومی موومنٹ کا جو موقف ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک اہم فیصلہ ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے باضابطہ طور پر جو نہال ہاشمی ہیں انہیں مبارکباد دی گئی ہے، انہیں اس تعیناتی سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ وہ نئے گورنر سندھ ہوں گے، اور کامران ٹیسوری کو 3.5 سال کے عرصے کے بعد انہیں عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ جی طاہر، یہ بھی بتائے گا اس فیصلے سے قبل کیا ایم کیو ایم پاکستان کو اعتماد میں لیا گیا تھا؟ جی دیکھیے، اس حوالے سے تفصیلات تو سامنے نہیں آئیں، اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو اس پر اعتماد میں شاید نہ لیا ہو، لیکن جو متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے اپنا موقف سامنے آئے گا ان میں واضح طور پر یہ سامنے ہو جائے گا کہ آیا اس حوالے سے انہیں اعتماد میں لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا ہے، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ وفاق میں وفاقی حکومت کی الائنس میں ہے، ان کے پاس وہ کابینہ کا حصہ ہیں، اور جو مختلف فیصلے ہوتے ہیں وزیر اعظم ان کو اعتماد میں لیتے ہیں، تو اس لیے اب واضح طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو اس فیصلے پر اعتماد میں لیا گیا یا نہیں۔ پیپلز پارٹی کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ گورنر سندھ کو عہدے سے ہٹایا جائے، تو اس کے بعد پھر بالآخر جو مطالبہ ہے وہ پورا ہو گیا ہے، اور مسلم لیگ نون کے جو گورنر ہیں وہ اب سندھ میں تعینات کیے جا رہے ہیں۔ جو ہی صدر مملکت تعیناتی کی منظوری دیں گے اس کے بعد جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا جائے گا، اور یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ آج ہی صدر مملکت کی جانب سے جو یہ اہم تعیناتی کی منظوری ہے وہ دے دی جائے گی، جس کے بعد کابینہ ڈویژن اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی اور کامران ٹیسوری کو بطور گورنر سندھ ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا۔ جی تو نئے گورنر جو ہیں وہ آج ہی اپنے عہدے کا چارج بھی سنبھال لیں گے؟ دیکھیے، امکان یہی ہے کہ جب صدر مملکت اس کی تعیناتی باضابطہ دے دیں گے، اس کا اعلان ہو جائے گا، اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہوگا، جو گورنر سندھ ہیں نئے وہ عہدے کا حلف اٹھائیں گے، اور اس کے بعد وہ باضابطہ طور پر اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ اب امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ جلد مکمل کر لیا جائے گا، اور صدر مملکت کی منظوری کے بعد جو آگے عمل ہے اس کو بڑھایا جائے گا۔ جی طاہر، پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی موقف سامنے آیا ہے اس فیصلے پر؟ دیکھیے، ابھی تک تو پیپلز پارٹی کی جانب سے موقف سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ہم ماضی میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بارہا یہ مطالبات کیے جاتے رہے ہیں کہ جو گورنر سندھ ہے کامران ٹیسوری ان کو عہدے سے ہٹایا جائے، تو اس کے حوالے سے اس وقت وفاقی حکومت کی جانب سے وزیر اعظم کی جانب سے مطالبات کو یقیناً سنجیدگی سے لیا گیا تھا، لیکن فیصلہ نہیں ہو سکا گورنر سندھ کو ہٹانے کا۔ اب بالآخر یہ فیصلہ ہو گیا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو 4 صوبوں میں سے 3 صوبوں میں جو گورنرز ہیں وہ سندھ کے پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ ہیں، اور اب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، وہاں پہ اب مسلم لیگ نون کے نامزد کردہ گورنر تعینات کیے جا رہے ہیں، اور جو وفاقی حکومت کی علامت ہوتی ہے گورنر جو بھی صوبے میں ہوتے ہیں، اور جو چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، اور وہی انتظامی امور دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ طاہر شیرانی ان تفصیلات کے لیے۔ امریکہ نے 172 ملین بیرل تیل اپنے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو سے جاری کرنے کا اعلان کر دیا، جس کا مقصد تیل کی قیمتوں میں کمی لانا ہے۔ وزیر توانائی کے مطابق یہ ریلیز 32 ممالک پر مشتمل انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کی جانب سے منظور شدہ کل 400 ملین بیرل تیل کے ریلیز پیکج کا حصہ ہے۔ یہ تیل اگلے ہفتے جاری ہوگا اور تقریباً 120 دنوں میں مارکیٹ تک پہنچایا جائے گا۔
امریکہ نے 172 ملین بیرل تیل اپنے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو سے جاری کرنے کا اعلان کر دیا، جس کا مقصد تیل کی قیمتوں میں کمی لانا ہے۔ وزیر توانائی کے مطابق یہ ریلیز 32 ممالک پر مشتمل انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کی جانب سے منظور شدہ کل 400 ملین بیرل تیل کے ریلیز پیکج کا حصہ ہے۔ یہ تیل اگلے ہفتے جاری ہوگا اور تقریباً 120 دنوں میں مارکیٹ تک پہنچایا جائے گا۔ امریکہ نے 172 ملین بیرل تیل اپنے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو سے جاری کرنے کا اعلان کر دیا، جس کا مقصد تیل کی قیمتوں میں کمی لانا ہے۔ وزیر توانائی کے مطابق یہ ریلیز 32 ممالک پر مشتمل انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کی جانب سے منظور شدہ کل 400 ملین بیرل تیل کے ریلیز پیکج کا حصہ ہے۔ یہ تیل اگلے ہفتے جاری ہوگا اور تقریباً 120 دنوں میں مارکیٹ تک پہنچایا جائے گا۔